بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس، تاکہ انسان اس سے ہدایت لے، وبینات من الہدی والفرقان، جس میں ہدایت اور نیک و بد میں تمیز کی واضح نشانیاں یا آیات موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، بس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ دیکھے، فلیصم، وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد کے ایام میں گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، ولیتکملوا العدۃ، تاکہ تم گنتی پوری کر سکو، ولیتکبروا اللہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس پر کہ اس نے تمہاری ہدایت کی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نجم شراز اور سلوہ نجم میرے ساتھ۔ یہ آیت میں اس کی تلاوت کرتا ہوا تھوڑا جذباتی ہو گیا، کیونکہ ہدایت کے بغیر بھی پوری زندگی گزر جاتی ہے، کھا کر، کما کر، گھر بنا کر، بچے پیدا کر کے، کاروبار بڑے کر کے، بلینز اینڈ ٹریلینز آف لوگ جو ہیں وہ آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن حکیم سے، یعنی اللہ کے کلام سے، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، ورڈ آف اللہ، کتنے لوگ ہیں جن کو اس زندگی میں اللہ کے کلام سے ہدایت ملتی ہے۔ جیسے میں نے بھی بچپن سے کہا، کسی نے پوچھا کہ بیٹا قرآن کیوں نازل ہوا، تو میں نے کہا ہدایت کے لیے۔ بڑے ہو کر کسی نے پوچھا کیا تم نے لی، تو میرا جواب تھا کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو بہت بزی ہوں۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ میں نے اس کو جب بھی پڑھا ختم کرنے کے لیے پڑھا، جب بھی پڑھا ثواب کے لیے پڑھا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ آج میں چاہتا ہوں سلمان لیٹ می اسپیک اباؤٹ دس، ٹاک اباؤٹ دس، آج اس آیت کے اوپر بات کریں، کیونکہ اس آیت کے اندر اتنا کچھ ہے کہ زندگیاں ہماری ختم ہو جائیں گی تو پھر بھی کم پڑ جائیں گے، کیونکہ اس آیت کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، یعنی رمضان کی جو امپورٹنس ہے، رمضان کی جو بڑائی ہے، رمضان کی جو فضیلت ہے، it's because of the قرآن۔ قرآن کو رمضان سے مائنس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور کیوں نازل کیا گیا اس مہینے میں، قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للناس، تاکہ انسان اس سے ہدایت لے، صرف مسلمان نہیں، انسان۔ جس دن مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی تھی، یہ والی لائن کہ یہ انسانیت کی کتاب ہے، اس دن میرا سینہ چوڑا ہو گیا تھا، اندر سے شرمندگی بھی ہوئی تھی کہ میں انسان کو بتاؤں گا کیسے۔ اگر مجھ سے کوئی بھی نان مسلم سوال کر لیتا ہے کہ جی مجھے ڈپریشن کا پرابلم ہے، یا میرے گھر میں پرابلم ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے وہ پرابلم ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی کتاب میں سب کچھ ہے، تو ذرا گائیڈنس دینا مجھے کہ میں اپنا ڈپریشن کیسے دور کروں، تو کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اس کی ہیلپ کر سکوں؟ میں نے تو خود ہی نہیں سمجھا، میں نے تو خود ہی ہدایت نہیں لی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ہوا کہ یہ جس کتاب پہ میرا ایمان ہے، جس کو میں نے اپنی والدہ کو چومتے ہوئے دیکھا، اس کی توقیر کرتے ہوئے دیکھا، تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ سو اس دن مجھے خوشی بھی ہوئی کہ دیٹ گاڈ وی بلیو ان، اللہ جو جس پر ہمارا ایمان ہے وہ پوری انسانیت کا رب ہے، تو اس کی کتاب جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نہ ہو۔ سو یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکر کی بات یہ ہے کہ اس کی مارکیٹنگ بھی صرف آپ اور مجھے ہی کرنی ہے، کیونکہ جس کے گھر میں یہ کتاب نہیں ہے اس تک اس کا پیغام اور اس کا میسج نہیں پہنچا، اور اس کے میسج کے اندر وہ کچھ چھپا ہوا ہے جس سے ہر گھر کے اندر برکت آ سکتی ہے، ہر گھر کے اندر اس کی اکانومی، اس کی ریلیشن شپ، بچوں کی تربیت سے لے کے شادی بیاہ، نفسیاتی فلاح، ہر چیز امپروو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کائنات کے بنانے والے کی کتاب ہے، تو اس میں کوئی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟
سو ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور یہ ہدایت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, یہ بینات کی صورت میں واضح, کیونکہ ایک انسان کو دی جا رہی ہے, اور انسان تمام علماء نہیں ہیں. علماء تو بہت قابل احترام ہے, لیکن انسانوں میں میرے جیسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ بہت نیک اور وہ پاکیزہ نہیں ہے, جو عربی نہیں جانتے, کیونکہ انسانیت لکھا ہوا ہے, یہ بھی نہیں لکھا کہ ہدی للعرب اونلی. انسانیت میں تو جیپنیز بھی ہے. سلوا آپ کے سامنے بیٹھی. سلوا, in which language you took guidance? In English. So سلوا کی زبان انگلش ہے, تو سلوا اگر ہدایت لے گی تو اپنی زبان میں لے گی. میری زبان اردو ہے, اگر میں ہدایت لوں گا تو اپنی زبان میں لوں گا, کیونکہ ہم ڈرامہ بھی اپنی زبان میں دیکھتے ہیں, ہم فلم بھی اپنی زبان میں دیکھتے ہیں, ہم گانے بھی اپنی زبان میں سنتے ہیں, ہم گفتگو اپنی زبان میں کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف آتے ہیں تو ہم عربی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سمجھے. سو اس لیے ضروری ہے کہ ہدایت کو اپنی زبان میں لیا جائے تاکہ زندگی کے اندر اپلائی کیا جا سکے. اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ آہستہ, جیسے ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا تھا, تو آہستہ آہستہ اللہ آپ کو توفیق دیتے ہیں کہ آپ عربی سے اردو میں خود بخود ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ اللہ نے اس لینگویج کو, اس زبان کو, کیونکہ اس کی اپنی زبان ہے, بہت ہی آسان کر دیا ہے. سو آج ہم سلوا گفتگو کریں گے دی ایسپیکٹ آف قرآن being revealed in رمضان, کہ قرآن اور رمضان کا رشتہ کیا ہے, کس طرح اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آ سکتے ہیں. قرآن with guidance and فرقان, right and wrong. کیونکہ دنیا میں لوگ, جب ہم بچے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا یہ نہیں کرو, غلط بات ہے, بری بات ہے, یا یہ کرو. قرآن جو ہے وہ دونوں چیزیں بتاتا ہے. فرقان کا مطلب ہے یہ کرو تو کیوں کرو, اس سے کیا ہوگا, اور یہ نہ کرو تو کیوں نہ کرو, اس سے کیا ہوگا. why good is good and why bad is bad. جب آپ کو دونوں چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, فار ایگزامپل دس از مائی ٹی, جو میں بڑی دیر سے پینا بھی چاہ رہا ہوں. فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ اس کے اندر ابھی مکھی گری تھی, تو کیا میں پیوں گا؟ تو میں کبھی بھی نہیں پیوں گا, اور چوائس میرے پاس ہے, میرے اوپر کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ نے ہمیں فری ول دی, ہمیں آزادی دی فیصلہ کرنے کی, لیکن ساتھ بتا دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو یہ ہوگا. نو چوائس از یورس, اس کو کہتے ہیں فری ول. تو پھر جب مجھے پتہ لگ گیا کہ یار اس میں تو میرا نقصان ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوا تھا, ابھی بھی ہو رہا ہے, آگے بھی ہوگا, اس سے بچنا ہے. ہاں یہ جو ہے اس کو میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, اللہ کہہ رہے ہیں اس میں فائدہ ہے. میں نے ٹرائی کر کے دیکھا, مجھے فائدہ ہو گیا, میری تعلقات اپنے والدین کے ساتھ بہتر ہو گئے, میرے گھر کے اندر سکون آ گیا, میری نفسیات میں سکون آ گیا, میں نے لوگوں سے کمپیٹ کرنا چھوڑ دیا, میں نے لوگوں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیا, میں نے اپنی جو اللہ نے مجھے دیا اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیا. یہی قرآن میں لکھا ہوا تھا, اور یہی اس آیت کے آخری ورڈز تھے کہ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. So this is the whole aspect of Ramadan. جی It's there's a lot of information in just one ayat. Imagine, you know, if you take your country, for example, or any Pakistan. country, Yep. take Pakistan. So Pakistan has a law, right? You must have a Qanun. book, Qanun, Yeah. a book of law. So what is illegal and what is legal according to the law of your country. So whoever is living here, you know, whatever their belief is, whatever they are, male, female, rich, poor, they all need to abide by the law of the country. And the law is there to maintain peace and protect. So then we are happy, and it is a big blessing. And in the same way, Quran is giving us a criteria of what is allowed, what is not good, so that if we follow, if we do what is, you could say, legal, then it's bringing peace. It's going to bring peace in our life, peace in our surroundings, peace in our society. Fasting means to abstain, so to go without something. So how do we know, without knowing the Furqan, the criteria of what is right and what is wrong, the law, without knowing this, how do we know what to abstain from? How do we know which things are bad that we should leave and which things are good which we should follow?
بہت خوبصورت بات سلوا نے کی کہ جس طرح ہمارے ملک کا پاکستان کا ایک قانون ہے اور آج اگر اس سب قانون کو فالو کرنا شروع کر دیں, چاہے آپ امیر ہوں غریب ہوں, کسی بھی بیک گراؤنڈ, کسی بھی مذہب, کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہو, تو زمین پر پیس ہو جائے گا, پاکستان میں سکون ہو جائے گا, کوئی کسی کا مال, کسی کے حقوق, کسی کی جان نہیں کھائے گا. اسی طرح جب ہم اللہ کے احکامات کو اپنے نفس کے اوپر, دوسرے پر تو سب اپلائی کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم خود پیس میں آتے ہیں, اور جب ہم پیس میں آتے ہیں تو پھر ہم پیس دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں, دوسرے کو انسپائر کر سکتے ہیں. سو اس طرح ایک معاشرے کے اندر پیس آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب سلوا وین یو ور ٹاکنگ اباؤٹ دس, سو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس بات کو زیادہ سے زیادہ پروپوگیٹ کریں. یو نو the more we talk about it, because everybody is intelligent, سب سمجھدار لوگ ہیں, right? And if you're talking about پاکستانی بہت سمجھدار لوگ ہیں, they're very street smart, very smart, right? تو لیکن اچھی بات جب تک پہنچائی نہیں جائے گی. So I would like to thank this platform, الف ٹی وی, because آج کے زمانے میں جب ایک دوڑ لگی ہوئی ہے زیادہ پیسہ کمانے کی, you know, even in Ramadan people want to make more money. yeah, So Allah has given us this opportunity to, you know, two of us, مجھے اور سلوا کو, اور آپ سب کو بھی اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ کے تھوڑی دیر کے لیے ہینڈ بریک کھینچے. زندگی دنیا کہیں نہیں جا رہی, یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا خام خواہ کی, یہ کہیں نہیں جا رہی ہے. اگر ہم صحت مند ہوں گے تو آپ کیچ اپ کر جائیں گے, لیکن اگر ہم اپنے امراض کے ساتھ دوڑنے کی کوشش کریں گے تو سب کچھ حاصل کر کے بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, اور ہم بے چین اور بے سکون رہیں گے. اور اس کی مثالیں بہت ہیں, آپ پاکستان میں ادھر ادھر دیکھیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کتنا بھی آپ پیسہ آپ کے پاس ہو, سارے وسائل ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ عزت بھی ملے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ خوشیاں, وہ سکون, وہ اطمینان بھی ملے. سو سلوا, ان دا لاسٹ ایپیسوڈ, یعنی کل ہم نے بات کی تھی کہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہمارے کلمہ میں, بلکہ میں چاہوں گا کہ سلوا کی وہ جو سٹوری ہے, کیونکہ پیچھے سے آئیں گے نا تو زیادہ بہتر پتہ لگے گا کہ کلمہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اتنا بہتر کلمے کو نہیں سمجھ پاتے جتنا ایک نان مسلم جب کلمے کی طرف آتا ہے تو وہ جتنا بہتر سمجھ کے آتا ہے. یہ آپ کو تھوڑی دیر میں بھی اندازہ ہو جائے گا. میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا, بچپن سے مجھے کلمہ یاد کروایا تھا, آپ نے بھی پڑھا تھا, میں نے بھی پڑھا تھا, پہلا کلمہ طیب مانے پاک, یاد ہے آپ کو؟ So that's how we were, you know, taught to memorize it. اچھا, لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم یہ بھول گئے کہ پہلا کلمہ طیب بناتا ہے. یہ ہم نے سوال نہیں کیا کہ کیسے بناتا ہے, یا پہلا کلمہ طیب کیوں ہے, اور اس سے میرا کیا تعلق ہے. you know, if you want to go for say job interview and you want to get that job, and then you get the contract and you have to sign the contract, or for anything, it could be a contract for anything, then do you just sign the contract without reading or it? do you read it first? Like, don't you ask that, okay, what is my job description, please? Don't you want to know what you have to do in practically once you take that job, you accept it, you have to know what you have to do day to day. And don't you also want to know, like, how are you protected? How is your employer going to give you benefits also? So this is normal in everyday life. So this is the biggest contract of all. How can we sign without knowing? بہت ہی اچھی مثال سلوا نے دی کہ آپ بغیر پڑھے کبھی کانٹریکٹ سائن نہیں کرتے. یعنی آپ پورا کانٹریکٹ پڑھتے ہیں پھر آپ سائن کرتے ہیں. اور اس کیس کے اندر یہ سگنیچر جو ہے یہ ہمارا کلمہ ہے. یعنی جب کوئی باہر سے آ رہا ہے اسلام کی طرف تو پہلے وہ پورا کانٹریکٹ پڑھے گا کہ میں کس چیز کی طرف جا رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے, میری لائف میں کیا تبدیلیاں آئیں گی, اللہ کون ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, ان کا میری ذات سے کیا تعلق ہے, مجھے کیا فائدے ہوں گے کہ میں ایک اس کو نظریے کو چھوڑ کے اس نظریے کو کی طرف کیوں آؤں, کیا فائدہ ہوگا میرا. جب اس کو پوری طرح تسلی ہو جائے گی تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ,
میں یہ گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس نے ریسرچ کر لی ہے. will you witness or give witness for anyone without knowing them؟ No, of course جب آپ not. کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب ہے جو یہ گواہی دے رہا ہے وہ جان چکا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، یا جتنا بھی جان چکا ہے، سارا تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. اور پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین. سو یہ جو سفر تھا سلوہ کا، اور ایک ہمارا سفر تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بڑے ہو گئے، کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کلمہ کیوں پڑھا تھا. whereas سلوہ نے 10 مہینے 10 months almost 10 مہینے سوالات کیے تھے قرآن سے، اور جب قرآن نے اس کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے تو اس دن پھر سلمہ نے اناؤنس کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. You know, as a non-Muslim, the kind of questions I had, similar to yours, you know, like, why am I here? کیا سوال تھے ذرا مجھے یاد کروائیں، میں سب کو بتاؤں. بڑے بڑے والے. What is purpose of life? زندگی کا مقصد کیا ہے؟ Why am I here? Same thing. Who is God? Why did he اللہ make کون ہے؟ me? مجھے کیوں بنایا اس نے؟ دنیا کیوں بنائی؟ And the beautiful thing about Quran is that through the, I think, 80-something ayats, where Allah is addressing in the Quran to Ya ayyuhan nas, so mankind. So that was me. I was not yet a Muslim. I'm just under the category of Ya ayyuhan nas. تو سلوہ کو یہ چیز بہت اٹریکٹ کی کہ قرآن جو ہے وہ انسان کے لیول پہ بات کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے مسلمانوں، صرف کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، لیکن قرآن انسانیت سے بھی بات کر رہا ہے کہ اے انسانوں. And that surprised me. بہت surprised. So then these ayats, Allah is introducing himself, who he is, what he has done, and answers of logic, you know, scientific answers. I had a lot of scientific questions. So science, logic, reasoning, practical reasoning. And then once I accepted everything, this all appealed to my nature, then I became, Ya ayyuhallazina amanu, a believer. رائٹ. یعنی بڑی مزیدار بات ہے، جس طرح ایک فلم کا اسکرپٹ ہوتا ہے، آپ کو اس طرح یہ بہتر بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک فلم کے اسکرپٹ میں کچھ ڈائلاگس ہیرو کے ہوتے ہیں، کچھ ہیروئن کے ہوتے ہیں، کچھ ویلن کے ہوتے ہیں، کچھ اور جو کیریکٹر، ہر کسی کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید انسانیت سے بات کرتا ہے یا ایھا الناس کہہ کے. تو جب انسان کنونس ہو جاتا ہے، جب اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے میرا رب مل گیا، تو پھر اس دن جب وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس دن اس کا اسکرپٹ چینج ہو جاتا ہے. وہ یا ایھا الناس سے یا ایھا الذین آمنو میں آ جاتا ہے. پھر اللہ اس کو کہہ رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پہلے اے انسانوں. اب وہ انسان نے سوال و جواب کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، موازنہ کرنے کے بعد، اپنی فلسفی سے اللہ کی بات کا موازنہ کرنے کے بعد، جب وہ گر گیا، جب اس کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں بھائی یہ بہتر ہے، یہ ہر لحاظ سے مجھ سے آگے اور اوپر اور بڑی بات کر رہا ہے، تو اس دن وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا کہ یہ میرا اللہ ہے اور یہ اللہ کے میسنجر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس دن اللہ اس کو پھر یا ایھا الناس نہیں کہہ رہے، انسان تو وہ ہے، اس دن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو. جیسے لیفٹیننٹ تھا تو وہ کیپٹن ہو گیا، پھر کیپٹن سے وہ میجر ہو گیا، میجر سے پھر وہ لیفٹیننٹ کرنل آن ورڈ. اسی طرح یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. جس دن ہم وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، تو ہم مومن کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وچ از دا ہائیسٹ ڈگری. سب سے بڑی جو ڈگری ہے جو اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آیات ہیں قرآن میں، وہ مومنین کی آیات ہیں. تو یہ پورا جرنی، پورا سفر ہے، اور آن دس جرنی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ میں کہاں ہوں. جیسے ابھی جب ہم اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے یہ ٹرانسمیشن کرنے کے لیے، تو ہم دیکھتے بھی تو آ رہے تھے کہ لاہور 200 190 180. اسی طرح قرآن اگر زندگی میں کھلا رہے گا آئینے کی طرح، تو یہ آپ کو بتاتا رہے گا کہ تم بہتر ہوتے جا رہے ہو، بہتر ہوتے جا رہے ہو، ان آیات کے اندر آ گئے ہو. آیات آپ کی گواہی دے رہی ہوں گی اور آپ کو روک رہی ہوں گی کہ رکو رکو رکو، آپ غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. لیکن جب ہم قرآن کو بند کر دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی ہدایت بند کر دیتے ہیں.
ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں. جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور بہت ساری اہم اور مزیدار باتیں ہیں جس سے میرا اپنا بھی ایمان چارج ہو رہا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز جب کوئی بات مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے پہلی دفعہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا, انجوائے کر رہے ہوں گے اس گفتگو کو. کہیں مت جائیے, میں اور سلوہ آپ کے ساتھ ہوں گے. واہ, اب گون بلیک. میں تو بھول ہی گیا کہ کیا ہم نے بات کرنی تھی. اس ہم سے تو آپ اچھی طرح واقف ہی ہیں, اور مجھے آج بھی یاد ہے جب سلوہ نے اسلام قبول کیا تھا تو سب سے پہلے this was the first thing you recited after you accepted Islam. Right. تو سلوہ نے یہ حمد ریکارڈ کی تھی, اور I was just thinking about those days and you know how you, because وہ سلوہ کا جرنی جو ہے وہ اس وقت چل رہا تھا, سوال و جواب اور ساتھ ساتھ, اور پھر جب اسلام قبول کیا تو بیکاز سلوہ کی جو ڈگری تھی میجر وہ ٹرینٹی کالج, Middlesex University. مڈلسیکس یونیورسٹی, وہ جیز اور پیانو اینڈ وائس کی ڈگری تھی. تو جب آپ کی زندگی ٹرانسفارم ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا ٹیلنٹ, آپ کا اسکل, جو کہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ جیسے جیسے زندگی بدلتی گئی تو آواز کا استعمال بھی بدلتا گیا. پہلے جو تھا وہ پاپ راک کانسرٹس اور وہ جو اس زمانے کی جو بھی ہم نے کیا, اور پھر آہستہ 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 آواز کے اندر اور کلام کے اندر بھی مقصدیت اور پازیٹیوٹی آنی شروع ہو گئی. اسی طرح سلوہ نے جو ہے اس کے بعد جو لکھنا شروع کیا تو وہ بھی انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں آپ کو سناتے رہیں گے, تھوڑا 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 تھوڑا, کچھ انگلش ہے, کچھ تھوڑا بہت اردو ہے. سو thank you very much for sharing that kalam with everyone. You know, all credit goes to Baba Chaudhry, who wrote these words. Yes, They're thanks for so reminding. hitting and so powerful. So Babar bhai, our teacher, جنہوں نے سلوہ کے سارے جواب دیے 10 مہینے اور تقریباً 3 مہینے جو میں نے سوالات کیے تھے, کیونکہ کہنے کو تو میں بھی مسلمان تھا لیکن کبھی تصدیق نہیں کی تھی, کبھی ویریفائی نہیں کیا تھا اپنے ایمان کو کہ مجھے ہونا کیسا چاہیے, اور جو میں سمجھتا ہوں زندگی جس بیس پہ گزار رہا ہوں اس کو کبھی چیک نہیں کیا تھا. تو جب چیک کرنا شروع کیا تو میرے پاؤں سے بھی اسی طرح زمین نکل گئی جس طرح سلوہ کے پاؤں سے زمین نکلی تھی. حالانکہ میں مسلمان پیدا ہوا تھا, سلوہ جو ہے وہ نا مسلم پیدا ہوئی تھی, لیکن دونوں ہی وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, اللہ ایکچولی کہہ کیا رہے ہیں. اللہ کو اپنے خیالات سے جاننا, یہ ذرا غور سے سنیے گا, اللہ کو اپنے خیالات سے جاننا اور اللہ کو اللہ کے کلام سے جاننے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. اور یہی ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ لوگ اللہ کا نام تو جانتے تھے, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا, کیونکہ دین ابراہیمی اسلام تو has always been there. ابراہیم علیہ السلام, تمام انبیاء اسی دین کو لے کر آئے پہلے دن سے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور اللہ کب سے ہے؟ اللہ اول اور آخر ہے, تو جب سے اللہ ہے اللہ کا دین اسلام تو پہلے دن سے ہے, سلامتی کا دین ہے. تمام انبیاء کرام وہی سلامتی کا دین لے کر آئے اپنے اپنے وقت میں. 1400 سال پہلے بھی اللہ کا نام سے واقف تھے قریش, اللہ کی قسمیں بھی کھاتے تھے اور عبادات بھی کرتے تھے, طواف بھی کرتے تھے, کعبہ بھی جو ہے وہ دور دور سے عرب سے لوگ آتے تھے, لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے تھے. اللہ کا نام جانتے تھے, اللہ کے احکامات نہیں جانتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن حکیم کو لے کر آئے اور اللہ کے احکامات بتائے تو وہ تمام لوگ جو ڈھونڈ رہے تھے یا جو ہدایت لینا چاہتے تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, ایمان لائے اور وہ پھر مسلمان ہو گئے. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں پر اللہ کی کتاب تو گھر میں موجود تھی,
تو اس کی تلاوت بھی ہو رہی تھی. مجھے کوئی دن کوئی فجر ایسی یاد نہیں ہے جس دن میرے گھر میں والدہ کی آواز میں تلاوت نہ سنی ہو. صبح صبح مجھے میری جو ارلیسٹ میموری ہے وہ یہ ہے کہ قوالی چلتی تھی بھر دو جھولی ریڈیو پر, پاکستان ریڈیو پر, اور صبح صبح سحری کی تیاری ہو رہی ہوتی تھی. سب میرے بہن بھائی, والدہ, والد صاحب سب اٹھے ہوتے تھے اور اہتمام ہو رہا ہوتا تھا. یہ ارلیسٹ میموری ہے میری. سو تب سے مجھے یاد ہے کہ دین تو گھر میں تھا, پریکٹسز تو تھیں, لیکن کبھی قرآن حکیم کو, جو کہ میں نے بچپن میں ختم کر لیا, لیکن کبھی یہ کھول کے چیک نہیں کیا کہ جو میرے خیالات ہیں, جو میرے زندگی کے فیصلے ہیں, جو میرا لائف سٹائل ہے, اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. نماز تو پڑھ رہے تھے حالانکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, روزہ رکھ رہے تھے حالانکہ زندگی نہیں بدل رہی تھی. اسی طرح باقی بھی ارکان جو ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے وہ امپروو کیوں نہیں ہوتی. جیسے میرا یہ سوال ہے آج سب سے, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ بھی سوچئے گا, آج پورا دن سوچئے گا کہ 76 رمضان, 75 رمضان پہلے گزر چکے ہیں پاکستان کی زندگی میں. رمضان میں پاکستان بنا تو 75 دفعہ, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت, مغفرت اور نجات, یہ 3 اشرے ہیں. سو 75 دفعہ رحمت, مغفرت اور نجات آئی اور چلی گئی. تو کیا پاکستان کو نجات ملی؟ پاکستان کو نجات ملی وہ تمام مسائل سے جس کی وجہ سے آج ہم اس حالت میں ہیں, جس کی وجہ سے سارے دنیا کی نعمتیں ہونے کے باوجود ہم سٹرگل کر رہے ہیں, جبکہ اللہ کی طرف سے پوری اپرچونٹی, پورا موقع ملا ہے پاکستان کو, کیونکہ ہم نے اللہ کے نام پہ پاکستان لیا تھا. میرے والدین نے بچپن میں بتایا تھا کہ ہم پاکستان کیوں آئے تھے ہجرت کر کے, اور اسی کے نام پہ بنا تھا وہ, اللہ کے نام پہ. لیکن ہم نے کبھی ڈبل چیک نہیں کیا, ویریفائی نہیں کیا کہ ویئر وی وینٹ رانگ, ہم کہاں راستے سے ہٹ گئے. جبکہ نماز میں ہم رستہ مانگتے ہیں انعمت علیہم, جو قیامت تک کے سیلیبریٹیز ہیں, جو کسی ٹی وی کے محتاج نہیں ہے, جو کسی سوشل میڈیا کے محتاج نہیں ہے. آپ سب کچھ بند بھی کر دیں تو وہ سینوں کے اندر ہر خطبے میں ان کی تعریف ہوگی, قیامت تک وہ رول ماڈلز رہیں گے. سو ہم ان کا رستہ مانگ رہے ہیں, اور ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ غضب والوں کا رستہ نہیں چاہیے جن سے آپ ناراض ہیں, اور وہ رستہ بھی نہیں چاہیے جو رستہ جانتے تھے ان لوگوں کا لیکن وہ گمراہ ہو گئے, یعنی کہ ضالین. سو ہم اتنا کیا کہتے ہیں اس کو, باریکی سے رستہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ والا چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے. تو پھر ہم وہ رستہ ڈھونڈ کیوں نہیں رہے؟ سلام پھیرنے کے بعد ہم کیوں نہیں کہتے یا اللہ جو رستہ میں نے ابھی مانگا ہے اب وہ رستہ مجھے دینا, کیونکہ وہ رستہ لینے کے لیے جہاں سے مانگا تھا وہیں جانا پڑے گا. یہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, جہاں سے رستہ مانگا ہے, یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے رستہ مانگا ہے, تو جہاں سے مانگا ہے جواب بھی تو وہیں سے آنا تھا. سو اہدنا الصراط المستقیم, رستہ دکھائیے ہمیں سیدھا, تو جواب آیا 17 نمبر سورہ, 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل, اس کی 9 نمبر آیت میں جواب آیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن اس رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے, جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. سو اس لیے ہماری زندگی میں یہ جو پرابلمز اور یہ جو تکلیفیں آج ہم دیکھ رہے ہیں, صرف پاکستان کی زندگی میں نہیں, 2 بلین مسلمانوں کی زندگی میں, اور جس میں سے بہت سارے کلچرز سے میں ہر سال جب میں باہر جاتا ہوں ڈفرینٹ ملکوں میں, تو سیرین ہمارے کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے, اور افغانی, عراقی, لیبین, جہاں جہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ تکلیف سے گزرے ہیں مسلمان اور گزر رہے ہیں, پیلسٹینین, ہاؤ کین وی فارگیٹ پیلسٹینین, کشمیریز. تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہم مس کر گئے ہیں. تو وہ آج ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر, تاکہ ہم واپس آئیں, ہم ریویو کریں, ہم ری گروپ کریں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, یہ واحد وہ اسلامک کنٹری ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں انشاءاللہ پاکستان کا بہت بڑا رول ہے, پاکستان کے لوگوں کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس نے ہر ملک کے لیے, ہر اسلامی ملک کے لیے آواز اٹھائی ہے. بہت کم آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے معاملات میں کوئی اور ملک آواز اٹھا رہا ہو, لیکن پاکستان وہ ملک ہے جو ہر ملک کے معاملات میں, چاہے وہ لیبیا ہو, پیلسٹائن ہو, افغانستان ہو, پاکستان آواز اٹھاتا ہے. سو اللہ نے ہمارے اوپر یہ بھاری ذمہ داری رکھی ہے,
ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, ہمارے پاس علماء کرام ہیں اور بہت ہی محبت کرنے والے, جذبات رکھنے والے لوگ ہیں. اور میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے ان 20 سالوں میں دین کے ساتھ جب سفر کیا ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ وی کین اچیو اے لاٹ. ہم بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں دنیا کے اندر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں. You know, my teacher, he says, your decision is your destination واہ, on that road. آپ کا فیصلہ آپ کی منزل ہے, جو And فیصلہ آپ کریں گے We وہ have منزل to ہے. decide. We have to take a decision. Do we learn and take a stand on Allah's advice? Or do we ignore it? واہ, ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا. سلویٰ کہہ رہی ہیں کہ یا تو ہم سٹینڈ لیں اور ایک دفعہ اپنے دین کو, اپنے ایمان کو سمجھیں. Even just one ayah. If we take a stand on one ayah, like for example, don't gossip, don't backbite. If we just took a stand on those two things for one day, and then see how was that day. اینڈ دیٹ ریمائنڈس می کہ جس طرح کل کی سحر میں ہم نے آسان کچھ ایزی گڈ ڈیڈز بتائے تھے, آسان نیکیاں جسے ہم کہتے ہیں, آج بھی ہم بات کریں گے کہ اگر نیت اچھی ہو تو خود بخود عمل اچھا ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ آج کے دن دوسرا سحر جو ہے کیا ایسا کر سکتے ہیں سمپل جس سے ہمارا پورا دن بھی اچھا گزرے گا, ہمارے آس پاس والے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کو بھی فائدہ ہوگا, اور پورا رمضان جو ہے اس کو ہم ایک کیریکٹر بنا سکیں گے. تو کہیں مت جائیے کیونکہ یہاں پہ بارش ہو رہی دی ہے کہ ہم کچھ اچھی, ہمیں یہ اس نے توفیق دی ہے کہ ہم کچھ اچھی باتیں آپس میں شیئر کریں, آپ سے شیئر کریں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر. میں, نجم اور سلویٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. بڑا بےتابی سے ہم انتظار کر رہے تھے آپ کا, جس طرح آپ انتظار کر رہے تھے ہمارا. سو ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آسان ایزی گڈ ڈیڈس, اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہر گڈ ڈیڈ, کیونکہ عمل بعد میں آتا ہے, پہلے سوچ ہوتی ہے عمل کی, تو اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے, رائٹ. انما الاعمال بالنیات. تو جب کسی چیز کی نیت, اب بریانی بنانے کی نیت کریں گے تو بریانی بنے گی, اگر نیت ہی نہیں ہے تو کیسے بنے گی؟ سو نیت, ہم نماز کی بھی نیت کرتے ہیں, ہم روزے کی بھی نیت کرتے ہیں. ابھی سحر میں آپ نیت کریں گے کیونکہ میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں اور اس میں اللہ برکت ڈال دے, اللہ کا شکر ادا کریں گے. اسی طرح افطار میں شکر ادا کریں گے. سو انٹینشن, نیت, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہدایت کا ذکر اور تذکرہ ہم کرتے ہیں لیکن نیت نہیں کرتے کہ لینی ہے. کیونکہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جس دن آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں اور مجھے ہدایت چاہیے, اس دن اللہ بھیج دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ جس ہدایت اس کی ہوتی ہے جو رجوع کرتا ہے. تو سلویٰ, واٹ واز یور انٹینشن؟ بیکاز بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا, کیا میری وجہ سے یہ مسلمان ہوئی, ہماری شادی کی وجہ سے یہ مسلمان ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ سلویٰ یو مسٹ ٹیل دیم کہ واٹ واز دی ایکچوئل ریزن, کہ میں تو کوئی ایسا مثالی انسان نہیں تھا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان ہوگا. بٹ what was your experience? Can you tell everyone? Look, I'm somebody that had questions, and I'd asked around, looked around different religions, studied a lot, including the Bible, but never fully accepted any of them because mixed in with all the good stuff was some contradictions, some confusions, some things that just didn't really sit well with me. You want to translate? ہاں, مطلب سلویٰ ڈھونڈ بھی رہی تھی, پڑھ بھی رہی تھی, پوچھ بھی رہی تھی, لیکن کوئی چیز ان کو کلک نہیں کر رہی تھی جو ان کے سوالوں کے جواب بھی دے اور مینٹلی اندر سے ان کو یہ کلیئر ہو جائے کہ ہاں مجھے جواب مل گیا. وہ نہیں ہو رہا تھا. I was quite disturbed. I was quite sort of lost because I never got the answers. I didn't really know what I was doing, what was my purpose. I had this sort of unsatisfied feeling, and a lot of things which bothered me, which my society says was normal, were bothering me, so I was the odd one out. I didn't fit in, but I didn't have anything to back that feeling up. Why did I feel that way? Right. یعنی بہت ساری وہ چیزیں جو ویسٹرن سوسائٹی بہت نارمل کرتی ہے, جو ہم سب اب ادھر ہی جا رہے ہیں اور ہم اس کو ماڈرن لائف سٹائل سمجھتے ہیں, جو کہ بہت نارمل اور ایک
ایوری ڈے روٹین ہے اس ویسٹرن سوسائٹی کی, لیکن سلویٰ کو وہ چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی تھیں یا یہ اس کا حصہ نہیں بن پا رہی تھی. I found myself mixing with the wrong kind of people that make you, you can lose your moral values, you can lose your direction, you can become a worse person. So then at that point I started going, towards, you can say religion. Religion, yeah. Because I wanted to, I wanted to find out about God. I wanted to be a better person. I didn't want to be that user, that, just shallow, bad person. So this was my sort of beginning. My intention was I wanted answers to my questions that I'd had for so long. They'd led me into a big depression. I wanted satisfaction. So what was the Quran's image? Because you didn't know that Quran will answer your question, right? No. سلویٰ کو نہیں معلوم تھا, اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ بات, کہ جو میرے دماغ میں سوالات ہیں جہاں سے میں نے زندگی کے 30 سال گزار کے آیا ہوں, میں نہیں جانتا تھا کہ قرآن کے اندر وہ جواب ہے. اینڈ سلویٰ کو بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن سے جواب ملیں گے. بیکاز what did you think of قرآن؟ آپ کے ذہن میں قرآن کیا تھا؟ Look, for me at that time, because of what I saw on the media or what you hear and see, I'm thinking Quran is some alien book that I have nothing to do with, and it's a book for suicide bombers. It's a book of terrorists. This is what you see on the news, on BBC or whatever. کیونکہ ویسٹرن میڈیا اور دنیا کی نیوز کے اوپر آپ کو جو سلویٰ یہ سب کو دکھایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ شاید یہ قرآن جو ہے یہ ٹیررسٹ بناتا ہے, اور جب قرآن سے جواب آنے شروع ہوئے تو وہ تو کچھ اور ہی نکلا. So what was your, were you surprised? Yes, because this is the image that's being sold. It's all negative. But because I'm very curious, as my nature, and I had all these questions, I just thought, let's just have a look for myself. So I just looked online, Quran.com, and when I started just reading randomly at first, but I was very surprised because this book had very familiar characters, all the same characters. Musa, Noah. As in Bible? Yeah, as Bible, which I was also very familiar with because I had a lot of Christian friends who would come and study Bible with me, just maybe hoping I would become a Christian. So Moses, Noah, Isha, Noah, so many of the same. And same message, same parables, same stories. So, what was the point? یعنی سلویٰ یہ کہہ رہی ہے کہ بہت ساری کامن چیزیں انبیاء کے نام وہ یہ آلریڈی جانتی تھیں بیکاز جو تھوڑا بہت ان کو بائبل بتائی گئی تھی. تو پھر اس کے بعد جب آپ قرآن سے جواب ملنے شروع ہوئے تو وہ پوائنٹ کیا تھا جس کے اوپر which hit you the most and then you decided? I think it was like 9 or 10 months journey. 9-10 مہینے سلویٰ جو ہے وہاں سے لندن سے کال کرتی تھی. ہماری اسٹڈی کلاس جو تھی جو ہر روز رات کو ہوتی ہے الرحمن الرحیم پر, وہاں پر ہم سب لوگ وہ جو تھے وہ جو والا سال تھا وہ ہم سب بیٹھ کے صرف سنتے تھے کہ ایک انسان جو کسی چیز کو نہیں مانتا جب وہ سوال کرتا ہے اللہ سے, جب وہ سوال کرتا ہے قرآن سے, تو قرآن کیا جواب دیتا ہے یہ ہمارے لیے ان نون تھا. بیکاز ہمارے سوال جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ہمارے سوال جو ہے وہ ہم یعنی معذرت کے ساتھ کہ ہمارا وہ جو باکس ہے وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے. ہم دیوبند, بریلوی, سنی, شیعہ اور آپس کے ہی سوالوں میں ہم عام طور پہ ہمارا دین جو ہے وہ ہوتا ہے, اتنا بڑا نہیں سوچتے کہ باہر والا کیا سوال کر رہا ہے, نان مسلم کیا سوال کر رہا ہے. اور ایک وہ انسان جو کسی چیز کو نہیں مانتا, جیسے آج کل دنیا میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو نہیں مانتے, جب وہ سوال کرتا ہے تو وہ ایکچولی پتہ لگتا ہے کہ ایمان کیا ہے, دین کیا ہے, اللہ, کیونکہ وہ جواب پھر اللہ ہی دے سکتے ہیں. کیونکہ جس کے اوپر سوال ہوگا وہی تو پھر جواب دے سکتا ہے. جب اللہ کے ہونے پر سوال ہوگا تو پھر اللہ ہی وہ جواب دے سکتے ہیں. پھر وہ میری اوقات, کسی کی انسان کی اوقات نہیں ہے, کیونکہ جس کے بارے میں سوال ہے, اگر کوئی میرے بارے میں سوال کرے گا تو میں ہی جواب دیتا ہوں, اچھا لگتا ہوں. So when you ask question about Allah, then Allah will answer the question and Allah speaks from the Quran. یہ بات مجھے 31 پہ آ کے پتہ لگی. 31 تک, because I'm also telling my perspective at the same time, 31 تک میں دعا مانگتا تھا اور پھر انتظار کرتا تھا, اور میں آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگتا تھا جو مجھے بچپن سے بتایا تھا والدہ نے, اور میں انتظار کرتا تھا. لیکن 31 پہ آ کے پتہ چلا
کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آلریڈی جواب دے دیے ہیں جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں, اور مجھے ان ہاتھوں کے اندر صرف کتاب کھولنی ہے, جواب آلریڈی میرا انتظار کر رہا ہے. سو جس کو اس زندگی میں جواب مل جائے گا اس کی زندگی اسی دن سے بدل جائے گی, بجائے کہ اس کو آخری دن جا کے یہ پتہ چلے کہ اوہو مجھے تو زندگی کے لیے قرآن سے ہدایت لینی تھی, یہ تو میرا مینیول تھا, یہ تو میری جس طرح ایک مشین کے ساتھ بک آتی ہے کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے, تو اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی. You know, this leads us to the very next ayat from the ayat that we were discussing in the very beginning. Yeah. Surah 2 Al-Baqarah, Ayat 186. 186, yes. 186. It's Yes. exactly what you're saying. Allah says He will answer the dua, the prayer of every supplier when they call. Yes. But may them with their will also answer Him. Yes. So یہ آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے تھوڑا بہت, بیکاز یہ سبجیکٹ اتنا بڑا ہے اور جرنی پوری زندگیوں کے ہیں کہ تھوڑی دیر کے اندر اس کو آپ تک پہنچانا, بٹ آئی ہوپ کہ آپ کو کم از کم یہ ضرور رجسٹر ہو گیا ہوگا کہ جب ہم کسی چیز کی گواہی دیتے ہیں, کہ میں یہ گواہی دیتی ہوں, مجھے یاد ہے جس دن سلوا نے یہ اناؤنس کیا تھا ہماری کلاس کے اندر کہ میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تو اس دن ہمیں سمجھ میں آئی تھی کہ او اچھا اس طرح گواہی دینی تھی کہ پہلے ایک بندے نے 10 مہینے سوال و جواب کیے ہیں, کانٹریکٹ کو نیگوشیٹ کیا ہے کہ یہ کیوں, یہ کیسے, وائی, ایسا کیوں, اس میں کیا فائدہ ہوگا, کیوں میں ایسا کروں, کیوں میں اس طرح سوچوں, کیوں میں وہ چیز چھوڑوں جو پہلے میں سمجھتی تھی, میرا جو نظریہ تھا. جب اس کو بہتر چیز مل گئی اس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, I got the best thing. I got my answers. You got your answers. And I got that sort of relatability that, oh, here's ayah explaining exactly how I'm feeling. Like this book is reading my mind. Allah. And this is giving me a justification for, oh, that's why I felt like that. I wasn't strange. تو اس کا مطلب ہے بہت ساری چیزیں جو ہمیں غیر فطری لگتی ہیں وہ غیر فطری ہوتی ہیں, کیونکہ دین جو ہے وہ دین فطرت ہے. تو جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں, مثال کے طور پہ اکثر یوتھ یہ کہتی ہے کہ جی وہ, یا پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات نہیں سنتا, چھوٹا تھا تو نماز پڑھ لیتا تھا ہمارے ساتھ لیکن اب بلاتے تو نہیں آتا. یا میری اپنی زندگی کی سٹوری ہے کہ ہم تھوڑا متنفر ہو گئے تھے کیونکہ ہمیں ڈرایا گیا, ہمیں فورس کیا گیا. سو آج کل کی یوتھ اور انڈیپینڈنٹ ہے, آپ سب لوگ ماشاء اللہ جانتے ہی ہیں. تو ہم جبر سے اور فورس سے نہیں چلتے, اس طرح سے ہمیں دین کی مارکیٹنگ سمہاؤ ہوئی. لیکن جب قرآن کی طرف گئے تو قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. تو میں نے کہا یار یہی تو میں بھی کہہ رہا تھا, مجھے بھی جبر نہیں پسند, میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. سو اللہ نے کہا کہ دین میں جبر نہیں ہے, قد تبین الرشد من الغی, لیکن صحیح اور غلط میں فرق اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے. بیکاز اللہ کو ٹرسٹ ہے اپنی پروڈکٹ پر کہ آپ کو اور مجھے جو اس نے یہ دیا ہے, اللہ کو ٹرسٹ ہے کہ اگر ان کو صحیح اور غلط پتہ چل جائے گا تو دے گو فار دا رائٹ تھنگ, یہ صحیح چیز کی طرف جائیں گے. We're all walking around thinking we're fine. But nobody is perfect. No human can state that they are perfect. Everybody has something, weakness. Maybe it's greed, maybe it's selfish desire, maybe it's they have a temper problem, maybe they're impatient. ہم سب کے اندر have ہم سب کے اندر ایشوز تو ہے نا, ہم سب کے اندر غلطیاں تو ہے نا. تو رمضان سے اچھا مہینہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ خود کو فیس کر لیں. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ سیلفی لینی ہے تو قرآن سے لو, تمہیں صحیح والی شکل دکھائے گا. تو ہم اپنے فونس پہ تو ہم فلٹر لگا لیتے ہیں نا, قرآن آپ کو بغیر فلٹر کے ایکچوئل حقیقت بتاتا ہے کہ دس از ہو یو آر, یہ تم ہو اور یہاں تم کھڑے ہوئے ہو. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جس دن میں نے اپنی سیلفی لی تھی, جس دن میں نے اس کو آئینہ بنایا تھا, تو میں کئی ہفتے سو نہیں سکا تھا. اور پھر میں سوچتا تھا کہ میں نے کیسے سال گزار لیے اتنے سارے اسی سوچ کے ساتھ, اور اسی لیے میں پریشان تھا, اسی لیے میں تنگ تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کو کی جو بے چینی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے. تو جس دن آپ اپنے گناہوں کو فیس کرتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اوور نائٹ پرفیکٹ بن جاتے ہیں, میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں, مجھے بھی ہر روز محنت کرنی ہے. بٹ صرف ارادہ نیت کر لینے سے اور ایک فرسٹ بیبی سٹیپ لینے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسی رات سے اتنی اچھی نیند آتی ہے, اور آپ زندگی میں اتنا بہتر فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بڑے سے بڑے وہ کام جو لگتا ہے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتے, آج کل تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آپ وہ کر جاتے ہیں. چاہے پورا زمانہ جو ہے وہ
اپوزٹ جا رہا ہو, آپ کہتے ہیں یار آئی ایم انجوائنگ اٹ, اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے مزہ آ رہا ہے, آپ وہ بڑے سے بڑا کام کر جاتے ہیں. اینڈ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ I've lived a very ordinary life. Look, even if you buy a new car, right? That car comes with a user manual. That user manual came, from the manufacturer when the car was made. So you keep that user manual in the glove compartment or something. And even after some years, there'll be some problem with the car because things happen. Life happens. Sometimes inside, sometimes from outside. So you take that user manual, you don't just read it like a storybook. You go to the index, you find what is the problem, which light is flashing on the dashboard, and you go to that, this page. So you go there, and it tells you this is what the problem is, and this is how you fix it. So we take Quran like this. It's a user manual for life. When we have a problem, maybe a situation, maybe within our own selves, which is the biggest jihad of all, I think. بڑی خوبصورت سلوا کی یہ انالوجی تھی, جو کہ آپ جب مکینک کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ گاڑی چیک کرتا ہے تو جہاں پہ کوئی بلب نہیں چل رہا, کوئی پلاگ یہاں پہ پرابلم, وہ گیئر آئل جو بھی ایشو ہوتا ہے, پھر اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. اور جس طرح سلوا نے مثال دی کہ ہر چیز کے ساتھ ایک یوزر مینیول آتا ہے, اور وہ ہوتا ہی اسی لیے کہ اس کی روشنی میں اس کو فکس کیا جائے. اسی طرح ہماری زندگی میں اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے تو انسان کے ساتھ اس کا سافٹ ویئر, اس کا یوزر مینیول جو ہے وہ دین فطرت قرآن حکیم کی صورت میں, ہدی للناس, گائیڈنس فار مین کائنڈ کی صورت میں. اور مجھے اس سے یاد آتا ہے کہ سورہ یونس 10 نمبر سورہ ہے, اس کی 57 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس, پھر انسانیت سے بات کر رہے ہیں, اے انسانوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ آ گیا ہے, شفاء لما فی الصدور, اس نصیحت کے اندر, یعنی قرآن کی بات کر رہے ہیں, جو سینوں کے اندر ہمارے امراض ہیں, جن کی سلوا بھی بات کر رہی تھی کہ جو ڈس آرڈر جیسے گاڑی میں ہوتا ہے, اسی طرح ہم بہت سارے امراض لے کر پھر رہے ہوتے ہیں. کسی کو غصے کا پرابلم ہے, کسی کو ایگو کا پرابلم ہے, ایروگنس ہے, کسی کو کمپلیکسز ہے, انفیریورٹی, سپیریورٹی, انسیکیورٹیز ہے, فیئر ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اوور تھنکنگ ہے, یہاں تک کہ بائی پولر تک چلے جاتے ہیں, ڈیلوژنل ہے, لوگوں کے بارے میں کیوریوسٹی ہے, نوزی ہے. سو مینی ایشوز ہمارے اندر ہوتے ہیں بینگ اے ہیومن بینگ, ہم سب انسان ہیں. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شفاء لما فی الصدور, قرآن ان امراض کو ہیل کر دے گا, کیور کر دے گا, ہدی و رحمہ, اور آپ کو ہدایت دے دے گا اور رحمت بن جائے گا آپ کے لیے. کب؟ للمومنین, اگر آپ بلیور بنتے جائیں گے. سو انسان سے مومن کا سفر کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ نے واعظ بھیجا, اپنی نصیحت بھیجی, اس سے شفا ہوگی, شفا کے بعد ہدایت ملے گی, راستہ پتہ لگے گا, منزل ملے گی, اس کے بعد رحمت ملے گی اور آپ مومن بن جائیں گے. یہ پورا سفر ہے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں آج اپنے لیے, اپنے اس پلیٹ فارم الف ٹی وی کے لیے, آپ سب کے لیے, اور وہ تمام لوگ جن کی وجہ سے یہ اللہ کا یہ کلام, اللہ کی یہ ہدایت آپ تک پہنچ رہی ہے, ہم بھی اس کو سن رہے ہیں, خود بھی بول رہے ہیں, خود ہی سن رہے ہیں, اور اپنی حالت بھی خراب ہو رہی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ اللہ کا ذکر جب بھی کرتے ہیں آپ سیکھتے ہیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. سو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ آج کے دن جب آپ یہ سحر دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہے, یہ کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے, آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا, یہ پیورلی انٹینشن ہے, یہ پیورلی ایک سمجھ لیں کہ فیلنگ ہے, یہ پیورلی جذبات اور ایمان ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی زندگی کا. اور سب آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے کچھ اس میں سے لکھا ہوا نہیں ہے. یہ جو سچ ہے, جو اپنی زندگی میں روز اپلائی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. So who wants shifa? So who wants shifa? ٹھیک ہے, میں سب چاہتا ہوں کہ آج آپ سب لوگ اس بات کی انٹینشن کریں. آج کی آسان نیکی ہی یہی ہے, آپ نیت کریں کہ آج کے دن سے ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کھولیں, ختم کرنے کے لیے نہیں, وہ تو ہم بچپن سے کر ہی رہے ہیں, بلکہ ہم اس نیت سے کھولیں گے کہ ہم اس سے ہدایت لینا شروع کریں گے. اپنی ایک لسٹ بنائیں گے, میں نے کل بھی کہا تھا کہ میری یہ خامیاں ہیں, یہ کوتاہیاں ہیں, اس سے ہدایت مانگیں گے قرآن سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرانسمیشن آپ کا ایک سفر بن جائے گی. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بالکل بیٹ بائی بیٹ تھوڑا 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 اپنے ساتھ لے کر چلیں, تاکہ بائی دا ٹائم ہم چاند رات تک پہنچیں تو ہماری زندگی میں بھی ایک چاند رات آ گئی ہو.
اور پھر اس کے بعد سحر ہو جائے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیونکہ ہر روز ہم ایک سوال کرتے ہیں, اور آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کون سے نبی علیہ السلام ایسے ہیں جن کو اللہ نے روح اللہ کہا ہے؟ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ نے روح اللہ کہا ہے, یعنی اللہ کی روح؟ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. السلام علیکم جی, ویلکم بیک. میں نجم اور سلوہ نجم آپ کا انتظار کر رہے تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی کر رہے ہوں گے. بہت مزہ آیا آج اس گفتگو کا, ہم دونوں نے بھرپور انجوائے کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ کون سے نبی ہیں جن کو روح اللہ کہا گیا, تو جواب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ, اسپرٹ آف اللہ, اللہ کی روح کہا گیا. آج جب بات ہی ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی ذات کے ساتھ ایک بہت بڑا معجزہ جڑا ہوا ہے. اینڈ دیٹ میریکل از کنسیپشن, یعنی ان کا جو ظہور ہے, ان کا جو اس دنیا میں آنا ہے, وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے, کیونکہ وہ کن فیکن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں, جو میں نے گھوم پھر کے دیکھا ہے کہ بہت انکلیئر ہے اس کے بارے میں, جبکہ قرآن نے یہ ساری کنفیوژن کو ہی ختم کر دیا کہ اللہ کے پاس کمانڈ ہے بی اینڈ اٹ از, جس سے اس نے پوری کائنات بنائی ہے. وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے, بیکاز وہ کریٹر ہے. سو اللہ نے کہا ہو جا, تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, وہ ہو گئے. اور ایک اور معجزہ ان کی زندگی سے, ویسے تو بہت سارے ہیں, وہ یہ بھی ہے کہ وہ بچپنے میں ہی, یعنی جب والدہ مریم علیہ السلام جب وہ نروس فیل کر رہی ہیں کہ میں کیا جواب دوں جب لوگ سوال کر رہے ہیں, تو وہ خود انہوں نے وہیں سے کلام کیا. اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں یہ ضرور پڑھیے گا کہ وہ کیا کلام کیا اور کیا انہوں نے جواب دیا. اور انشاءاللہ کسی دن ہم کسی موقع پر وہ تذکرہ کریں گے اور آپ سے اس کا آپ سے شیئر کریں گے. اور ایک مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ تمام انبیاء کو نہ جانتا ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں تمام انبیاء کا نام لے کے کہ ہم ان کے مسلم ہیں. یعنی جب تک میں نہیں پڑھوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا ہے اللہ نے, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا ہے اللہ نے, ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کے بارے میں, تب تک میں بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ میں کتنا بڑا ریپرزینٹیٹیو ہوں اس دنیا میں اللہ کا. مسلمان اللہ کا نمائندہ ہے اس دنیا میں, اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ مومنین جو ہے وہ اللہ کے گواہ ہیں اس دنیا میں. کیونکہ انسان, کوئی بھی انسان اس کائنات کے اندر پھرتا ہوا وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ مجھے اپنے مالک کے بارے میں بتاؤ, تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بتا سکیں کہ تیرا مالک, تیرا رب کون ہے, کیونکہ ہم اس کی کتاب کے کیریئر ہیں, ہم اس کی کتاب کے وارث ہیں. ہمارے پاس وراثت میں پڑا ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہمارے پاس ہے. سو اسی لیے سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے, سب سے بڑا امتحان بھی ہمارے اوپر ہے, اور اسی لیے شاید ہم پر اتنے کڑے جو سچویشنز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہی ہیں. آج کی یہ ڈسکشن امید ہے کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اور جہاں سے ہم نے آج کی یہ گفتگو شروع کی تھی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185, جس میں رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا, اور اس میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یعنی عام انسان بھی اس سے ہدایت لے سکتا ہے. اس ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی دانی ہوں, جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن عام پتھر توڑنے والے انسان سے لے کے PhD تک اس سے ہدایت لے سکتا ہے. پھر یہ ہدایت کس شکل میں ہے؟ بالکل واضح ہدایت ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل دکھا دی جائے گی واضح. اور فرقان, صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ ہدایت ملے گی. پھر جو کوئی یہ مہینہ دیکھے وہ روزہ رکھے. تو رمضان آیا اور ہم نے روزے رکھے, رمضان آیا اور ہم نے روزے رکھے, لیکن جو بیچ والی 2 لائنیں تھی آیت کی کہ انسان اس سے ہدایت لے قرآن سے, اور اس سے صحیح غلط کی تمیز لے, پھر روزہ رکھے, یہ 2 لائنیں ہم کھا گئے. And if we want to conceive
the message or conceive the guidance, then first we have to make the intention. So آج ہم یہ نیت کریں گے کہ جیسے بھی تھوڑی دیر میں اذان ہونے والی ہے، تو آج ہم یہ نیت کریں گے کہ اب جو ہم روزہ رکھیں گے وہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوگا، بلکہ آج سے میں قرآن سے، جیسے کہ آیت کا حکم ہے، دیر آئے درست آئے نا، آج پتہ چل گئی تو آج سے شروع کر دیں گے کہ آج سے میں قرآن سے ہدایت لینا شروع کروں گا، اس کو سمجھوں گا، صحیح غلط کی تمیز لوں گا، اور پھر جتنی صحیح غلط کی تمیز ملے گی اس سے اپنے آپ کو روکوں گا. تو صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں رہے گا، بلکہ ایکچوئل روزہ، ایکچوئل رمضان شروع ہو جائے گا. جب فیصلے بہتر ہوتے ہیں تو اکانومی بہتر ہوتی ہے، جب فیصلے بہتر ہوتے ہیں تو رشتے بہتر ہوتے ہیں، جب فیصلے بہتر ہوتے ہیں، جب نیت بہتر ہوتی ہے تو پوری سب چیز بہتر ہو جاتی ہے. سلمان Starve the body and feed the soul. starve the body and feed the soul. That's the word of wisdom from someone. So اختتام ہوتا ہے آج کی گفتگو کا. انشاءاللہ کل کی سحر میں اللہ نے زندگی دی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آئیے اذان فجر سنتے ہیں اور اس دن کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.